ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر ہمارے 2 ویڈیو زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے کتنے فائدے ہیں اور نہ دینے کے کتنے نقصانات ہیں۔ ایسے دیکھیے دوسری ویڈیو میں نے یہ بات رکھی تھی کہ زکوٰۃ کسے دینی چاہیے اور کون سے مال پر زکوٰۃ کے دیکھیے واجب یا فرض قرار دی گئی ہے۔ لہذا اب جو ہے دیکھیے ایک ویڈیو یوٹیوب پر بہت زیادہ شائع ہو رہا ہے، جو سعودی عرب کے جو بڑے مفتی صاحب ہیں ان کے نام سے کہ دیکھیے ان کا ایک ویڈیو شائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو شائع کر کے تمام مسلمانوں میں اور تمام کے دیکھیے ایسے طبقے میں جو بہت کم جانتا ہے اس میں کہ دیکھیے بہت زیادہ خلبلی اور بے چینی کے دیکھیے پیدا کر دی۔ انہوں نے اپنے ویڈیو کے اندر یہ کہا ہے کہ عورتیں جو مال اپنی زیب و زینت کے لیے، یعنی عورتیں جو مال پہنتی ہیں، جو سونا چاندی پہنتی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہذا یہ ویڈیو جیسے شائع ہوا تمام ہمارے دوست و احباب کے ہمارے پاس فون آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی مال سونے چاندی کا ہے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی، جبکہ سعودی عرب کے بڑے مفتی صاحب نے اصل میں دیکھیے نقصان تب ہوتا ہے جب کوئی بڑا آدمی اصل میں یہ اوپر جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے کیا دیکھیے شریعت کو صحیح معنی میں دیکھا نہیں، یہ بدعقیدہ، یہ وہی لوگ ہیں جو ایک ہاتھ سے تالی بجانے کی کیا دیکھیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک ہاتھ سے تالی بجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رخا کے دیکھیے فتویٰ دینا جانتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں عورت کا مزار پر جانا جائز نہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ بازار میں جانا کیسا ہے، اب ان سے کوئی پوچھے کہ بازار میں جانا کیسا ہے، ایسے ہی کہ دیکھیے زکوٰۃ کا فتویٰ بھی ایک رخا دے کر کے تمام مسلمانوں میں اور تمام کے دیکھیے یوٹیوب دیکھنے والوں میں پوری دنیا میں کہ دیکھیے بے چینی پیدا کرتی۔ یہ نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کس طریقے سے کہ دیکھیے جائز نہیں ہے، یہ کس طریقے سے جائز ہے۔ لہذا صرف یہ کہہ دیا کہ زکوٰۃ جو ہے عورت کے مال پر جائز نہیں ہے، تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ ہم ضرور کہ دیکھیے اس کا جواب دیں گے۔ آئیے دیکھیے حقیقت کیا ہے وہ جان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک انگوٹھی کے دیکھیے پہنے ہوئے دیکھا۔ ایک انگوٹھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہوئے دیکھا، اور اس میں جو اس نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 تولے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں 50 تولے کی انگوٹھی ہاتھ میں نہیں، اگر وہ گلے میں کہہ دیتا تو شاید اس کو مان لیتے۔ 50 تولے کی انگوٹھی ہاتھ میں نہیں، اگر گلے میں کہتا تو شاید اس کو مان لیا جاتا، لیکن اس نے ہاتھ میں کہہ کر کے بہت ہی کیا دیکھیے بہت ہی ایک ایسی من گھڑت بات کیا دیکھیے پیش کر دی جس کو کیا دیکھیے قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے نوجوان کیا دیکھیے بھڑک جاتی ہے، اس لیے کہ بڑے مفتی صاحب نے کہا، کائی کا بڑا بھائی بڑے مفتی صاحب نے کہا، اللہ اکبر۔ پھر یہ کہہ دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم آپ پہن رہی ہو یہ کہاں سے، یہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے پہننے کی چیز ہے، یہ تو میرے برتنے کی چیز ہے، میرے پہننے کی چیز ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے کہا اچھا یہ تمہارے پہننے کی چیز ہے، جبکہ دیکھیے ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا کہ حضرت عائشہ ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ یہ انگوٹھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میرے پہننے کی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، کہا یا رسول اللہ میں تو زکوٰۃ نہیں دیتی، تو سرکار نے فرمایا کہ تیرے لیے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہوگی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں گی۔ لہذا وہ جو مسئلہ ہے دیکھیے زکوٰۃ دینے نہ دینے کا، آپ ذرا یہ دیکھیے وہ 4 امام ہیں دیکھیے ہمارے اسلام کے 4 امام، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے چاروں امام کے نزدیک جو ہے ایک مسئلہ اس میں کہ دیکھیے تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف کے دیکھیے بہت ہی پرانا اور قدیم کے دیکھیے اختلاف ہے۔ اختلاف کون سا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو عورتیں اپنا مال استعمال کرتی ہیں پہنتی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ باقی 3 اماموں نے یہ کہا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سونے چاندی کو کہا ہے وہ اس وقت میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے اس کو کیا دیکھیے کہا ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت پیش کی ہے دیکھیے فرمایا قرآن مجید نے فرمایا والذین ينقضون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔
لہذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ اس سے کہ دیکھیے دلیل پیش کی اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زیورات کا نام نہیں لیا ہے، اللہ رب العزت نے پہننے یا رکھنے یا کسی طریقے کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے مطلقاً کہ دیکھیے فرمایا ہے کہ زیورات پر، سونے چاندی پر کہ دیکھیے زکوٰۃ واجب ہے، اور جو نہ دیں گے ان کو جو ہے عذاب کی جو ہے آپ خوشخبری سنا دو۔ لہذا تو کچھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے، اور اسی موقف کے تحت کہ دیکھیے تمام زیورات کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ لہذا ہم بتانا چاہیں گے ایسے ہی کہ دیکھیے کسی عورت نے کہا کہ ہم نے میرے پاس جو سونا تھا وہ میں نے اپنی بچیوں کے نام پر کے دیکھیے رکھ دیا ہے، تو بچوں کے نام پر رکھ دو یا بچیوں کے نام پر رکھ دو، شادی کے لیے رکھو، بیاہ کے لیے رکھو، رکھنا، نکالنا، پہننا یہ کوئی مراد نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، تو ہر حال میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کسی بڑے مفتی نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، اس نے کوئی کہہ دیا، یہ ایک ہاتھ سے تالی بجانے والے مفتیوں کی بات کہ دیکھیے ہرگز نہ سنیں۔ صحیح معنی، صحیح فتویٰ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صحیح معنی میں کہ دیکھیے یہ ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرے، ہر سال زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ کہ دیکھیے قرآن کی آیت موجود ہے جہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو عذاب کی خوشخبری کہ دیکھیے سنا دو۔ لہذا ادھر ادھر کی باتیں کہ دیکھیے نہ سنیں، میں نے آپ کو بتا دیا صحیح موقف کہ دیکھیے یہ ہے، لہذا ہمیں زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنی ہوگی۔ عورتیں جو سونا چاندی پہنتی ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے، جو مال جمع ہے اس کی بھی کہ دیکھیے زکوٰۃ دیں گے۔ عورت پہنی تو زکوٰۃ نہیں، عورت نکالی تو زکوٰۃ ہو جاتی، کیا ایسا کہ دیکھیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو سونا چاندی ہمارے پاس ہے اس پر زکوٰۃ دیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کریں۔ اور ایسے تمام مفتیوں کی جو بدعقیدہ ہیں دیکھیے ان کی باتوں پر دھیان نہ رکھیں کہ اس طریقے سے کہ دیکھیے ہمارا عقیدہ بھی خراب ہوگا اور مسائل بھی خراب ہو جائیں گے، جس سے دین میں کہ دیکھیے کھلواڑ پیدا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔